کو اپڈیٹ کریں۔ خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کے گرد قانونی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کے گرد قانونی گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ خارجیوں کی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی فون کال پر قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کال کا فورینسک ٹیسٹ کروایا جو مثبت آ گیا ہے۔ مزید کے تفصیلات ہیں بتائیں گے نوید اکبر۔ جی نوید اکبر سے بھی رابطہ کریں گے۔ اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے آگاہ کرتے چلیں کہ خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کے گرد قانونی گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ خارجیوں کی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی فون کال پر قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کال کا فورینسک ٹیسٹ کروایا جو مثبت آ گیا تھا۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی فون کال پر کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ فون کال پر سرکاری املاک اسکولوں پر حملوں کی ہدایات دی گئی تھیں۔ نور ولی محسود کی ہدایت پر میر علی میں گرلز اسکول کو IED سے اڑایا گیا تھا۔ مزید تفصیلات کیا ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید اکبر۔ جی نوید، ڈیٹیل سے آگاہ کیجیے گا۔ ٹانک میں ٹیچر میرا جان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ نور ولی محسود کی ہدایت پر میر علی میں گرلز اسکول کو IED سے اڑایا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کال کا ٹیسٹ بھی کر لیا۔ فون کال کا فورینسک ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ فون کال میں آوازیں نور ولی محسود احمد حسین عرف غٹ حاجی کی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خارجی نور ولی خان کے لیے اب قانونی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کے گرد قانونی گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ خارجیوں کی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی فون کال پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کال کا فورینسک ٹیسٹ کروایا گیا جو مثبت آ گیا ہے۔ ایک بار پھر نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید۔ جی بالکل، خارجی نور ولی محسود کی جانب سے ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں گرلز اسکول کو IED لگا کر اڑا دیا گیا تھا۔ حاجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کی حال ہی میں منظر عام پر آنے والی فون کال پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خارجی نور ولی محسود کی جانب سے ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ضلع شمالی وزیرستان میں میر علی میں گرلز اسکول اڑایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سینٹر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ اسی تناظر میں درس و تدریس کی شعبے سے منسلک ٹانگ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ضعیف ٹیچر میر جان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے اس کال پر قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے کال کا فورینسک ٹیسٹ کروا لیا ہے جو مثبت آیا ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ فون کال میں موجود آواز خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کی ہے۔ دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی صورت میں ان کو جو کسی بھی صورت معاف نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ نام نہاد شریعت کے لبادے میں شفر مکروہ حرکات اور معصوم عوام کا خون بہانے کی حکومت ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا اور اس سلسلے میں جتنے بھی ضروری اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور ہر طرح کا جو قانونی عمل ہے وہ پورا کیا جائے گا تاکہ اس طرح کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کی روک تھام ہو سکے اور نام نہاد شریعت کو استعمال کرتے ہوئے حاجی نور ولی محسود جیسے جو خارجی ہیں اور غٹ حاجی جیسے جو لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے، کیونکہ انہوں نے سکول اور ہسپتالوں کو اڑانے کی دھمکیاں دی تھی اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کیا گیا ہے۔ ایک ٹیچر کو بھی قتل کیا گیا اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کے اوپر حملہ کیا گیا جس میں 2 لیڈی ہیلتھ ورکر، 2 بچوں اور 1 چوکیدار کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نوید اکبر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایسا تمام تو صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کے گرد بھی اب قانونی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے جی، اس میں جو 3 معاملات بہت اہم سامنے آئے ہیں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو TTP کی لیڈرشپ ہے وہ افغانستان میں موجود ہے اور وہاں سے تمام پاکستان کے اندر دہشت گردی کے منصوبوں کی حکمت عملی اور ٹارگٹس کی نشاندہی کر رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے ٹارگٹس کا چناؤ اور نشاندہی کی جا رہی ہے وہ سویلین بھی ہیں، سرکاری املاک بھی ہیں اور بچیوں کے اسکول اور تعلیمی ادارے بھی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا مقصد پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی اور مایوسی اور غلط فہمیاں پھیلانا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ ماہ محرم کے مقدس مہینے کے دوران جو پرامن شہری ہیں ان کے اوپر، بچیوں کے اسکولوں کے اوپر جو حملہ ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اسلام کے مقدس اور پرامن مذہب کو مسخ کر کے اپنے ملک دشمن ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سازش میں ملوث ہیں اور ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے بھی یہ دشمن ہیں اور یہ معصوم لوگوں کو
उनकी जानों से उनको महरूम करके दरअसल मुल्क दुश्मन जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कार फरमा है। ठीक है मोहम्मद अली साहब, टीटीपी की लीडरशिप आपने कहा अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन अगर हम देखें तो मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट काम भी कर रही है और अफगानिस्तान हुकूमत इस बात को एडमिट करने के लिए भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान का लाया अमल क्या होना चाहिए इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ 3 एतबार से हमें बैक वक्त यकसू होकर काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे और पाक फौज है वो तो रोज़ाना की बेसिस पे काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ ही साथ जो है बहुत ज़रूरी है कि जो नेशनल एक्शन प्लान के नॉन काइनेटिक सिविलियन डोमेन के एलिमेंट्स हैं, खुसूसन अदलिया का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के सामने जो दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं उनका फौरी जो है बाज़ाब्ता तौर पे फैसला किया जाए ताकि कानून की अमलदारी कायम की जाए। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नज़रियाती एस्पेक्ट भी है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी भी 15,000 के करीब ऐसे मदारिस हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो बाहर से मुमकिन है कि फॉरेन फंडिंग भी आती है और इस्लाम के खिलाफ लिटरेचर भी वहाँ फैलाया जा रहा है, तो उसको कंट्रोल और रेगुलेट करना भी हुकूमत की बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरा मामला जो क्रिमिनल एस्पेक्ट्स हैं, जो जिन्हीं के मुख्तलिफ जराइम पेशा गिरोह हैं जिनकी माली मावनत के जरिए से ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं और उनको सपोर्ट किया जाता है, उनका जो है कलाकमा भी करना बहुत ज़रूरी है। इन 3 इक़दामात के नतीजे में उन वजूहात का खात्मा करने में मदद मिलेगी जिसके नतीजे में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सरवाइव कर रही हैं। जब इन वजूहात का खात्मा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हम इस जंग को बिल्कुल बिलाखिर और एक डिसाइसिव अंदाज में, देरपा अंदाज में कामयाबी में और सलामती को हासिल कर सकेंगे। ठीक है मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड ने। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, तमाम तर सूरत हाल तो आपके सामने है। अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में क्या क्या इशूज़ हैं और टीटीपी इसका अफगानिस्तान से लीड कर रही है, लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान अपना हर मामला मुसलसल आलमी मीडिया पर उठा रहा है। मज़ीद इस दहशत गर्दी को जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान की जानिब से की जा रही है, इंटरनेशनली इसको कैसे हाईलाइट किया जा सकता है? जी, इंटरनेशनली इसको हमारे पास रीजनल फोरम्स भी हैं जिसमें बिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग फोरम है। हमें ज़्यादा अपने रीजनल ममालिक की तरफ देखना चाहिए जो इसमें हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उनके स्टेक्स सिक्योरिटी से वाकिफ हैं। चीन है, रूस है, ईरान है। हमें उन ममालिक के साथ ये डिस्कस करके अफगान अबूरी हुकूमत पे प्रेशर डालना चाहिए कि ये इसको जो उन्होंने सिक्योर बेसिस दिए हुए हैं, पक्तिया, नंगरहार और पक्तीता, उन बेसिस की तरफ वो तवज्जो दें और वहाँ से टीटीपी को रोकें, क्योंकि इंटरनली तो हमें खुद ही सब कुछ करना है और हमें ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाना है। ये लॉन्ग हॉल है, आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इंडिया जैसे ममालिक शामिल हैं जिन्होंने प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक पूरा जाल फैला दिया है और वहाँ से बदकिस्मती से अफगान अबूरी हुकूमत की आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है। तो हमें खारजी महाज पे तो इस तरीके से डील करना है और दुनिया के सामने भी ये रखना है, क्योंकि जितने भी हमारे फोरम्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है, बाकी हैं, वहाँ पे इस किस्म की जो बात है वो जल्दी उसका कोई असर होता नहीं है। तो मैं तो रीजनल फोरम्स की तरफ देखूंगा और उसके बाद इंटरनली ये हमें खुद इस तफरीज का मुकाबला है। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहम्मद अली हमारे साथ है। सर, आपके वक्त का भी बेहद शुक्रिया।